ایک مسلمان کے لیے جس طرح یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے جب وہ نصاب کو پہنچ جائے، تو اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے مال تجارت کی بھی زکوٰۃ ادا کرے۔ یعنی جو سرمایہ اس نے تجارت میں لگایا ہوا ہے اور اس سے جو کچھ بھی سامان خریدا ہوا ہے، اس تمام سامان کا حساب لگائے۔ اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اس میں اگر کسی کی دکان ہے تو دکان میں جو الماریاں لگی ہوئی ہیں، جو کرسیاں اس نے لگائی ہیں، یا اور دیگر جو دکان کے استعمال کا سامان ہے جس کو فروخت نہیں کیا جاتا بلکہ وہ کاروبار میں استعمال ہوتا ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی۔ جو اشیاء فروخت کرنے کے لیے دکان میں موجود ہیں ان اشیاء کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی دکاندار نے اپنا مال آگے کسی کو ادھار دیا ہے تو وہ دکاندار اس مال کو بھی زکوٰۃ میں حساب میں شمار کرے گا اور اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو لہٰذا دکاندار کو چاہیے کہ وہ اپنی پوری دکان کا حساب کتاب لگائے کہ اس کے پاس کتنا مال موجود ہے اور اس نے کتنا قرض لوگوں سے وصول کرنا ہے، اس کو بھی اس میں شامل کرے۔ اور اگر اس نے کوئی پرائز بانڈ وغیرہ لے کر رکھے ہیں یا اس نے کوئی سونا چاندی الگ سے لے کر رکھا ہے یا اور کوئی سامان اس نے اسی طرح مال تجارت سے لے کر رکھا ہوا ہے، اس تمام کو وہ اس میں شامل کرے اور پھر اس سب کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کا کارخانہ ہے کہ جہاں وہ کوئی چیز بناتا ہے تو اب اس کارخانے میں استعمال ہونے والی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ کارخانے کی زمین ہے، کارخانے کی عمارت ہے، کارخانے کی مشینری ہے یا اور کوئی اوزار یا آلات جو اس کارخانے میں اشیاء بنانے میں استعمال ہوتے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ البتہ اس کارخانے میں جو چیز بنائی جا رہی ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ نہ صرف یہ کہ جو چیز تیار ہو رہی ہے اس پر زکوٰۃ ہو، بلکہ سامان تیار ہونے سے پہلے جو خام مال موجود ہے، را مٹیریل جس کو کہتے ہیں، وہ موجود ہے، اس پر بھی زکوٰۃ بنے گی۔ وہ تمام مال جو کسی بھی چیز کو بنانے سے پہلے موجود ہے اس کا بھی حساب لگایا جائے گا اور جو تیار شدہ ہے اس کا بھی حساب لگایا جائے گا، اور اس تمام سامان کو جمع کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنی مصنوعات بنا کر مارکیٹ میں دی ہوئی ہیں تو اس کو بھی اپنے حساب میں زکوٰۃ میں وہ شامل کرے گا۔ مثال کے طور پہ کسی شخص نے کوئی چیز بنائی اور وہ مختلف دکانداروں کے پاس رکھی ہوئی ہے، تو اب یہ جو کارخانے کا مالک ہے یہ ان چیزوں کو بھی اپنے حساب میں شامل کرے گا، اور اگر وہ چیز فروخت کر دی ہے اور ابھی اس کی رقم اس نے لینی ہے واپس، تو پھر اس رقم کو وہ اس میں شامل کرے گا۔ اب اس کو ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں، جیسے کسی شخص کا کھانے کا ہوٹل ہے، تو اب کھانے کے ہوٹل میں جو ٹیبل ہیں، کرسیاں ہیں، یا اور جو ان کے تندور ہیں، پتیلے ہیں، برتن پلیٹیں وغیرہ، ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ البتہ اگر انہوں نے پہلے سے چاول کی بوریاں لے کر رکھی ہوئی ہیں، گندم لے کر رکھی ہوئی ہے، مسالہ جات لے کر رکھے ہوئے ہیں، دالیں لے کر رکھی ہوئی ہیں، تو ان چیزوں کو زکوٰۃ میں شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح فرنیچر بنانے والا ہے، اس کے گودام میں، اس کے کارخانے میں تیار فرنیچر بھی موجود ہے، اور فرنیچر بنانے کی غرض سے جو اس نے لکڑیاں خریدی ہوئی ہیں یا فوم خریدی ہوئی ہے یا اور دیگر سامان اس نے خریدا ہے فرنیچر بنانے کی غرض سے، جو بھی خام مال کی صورت میں موجود ہے اس پر بھی اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور جو تیار شدہ فرنیچر ہے اس پر بھی اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس تمام کو وہ جمع کر کے اپنے تمام مال تجارت کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو لہٰذا جو تاجر حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس مال کا پورا حساب لگائیں، حساب لگانے کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ دکاندار اپنے مال تجارت کا مکمل حساب نہیں لگاتے بلکہ اندازے سے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بلکہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے پورے سامان کا حساب لگایا جائے، جو بھی دکان کے اندر موجود ہے اس کا حساب لگائیں اور پھر اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اس میں اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ مکمل زکوٰۃ وہ ادا ہو جائے گی۔ ورنہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی یہ وہم رہے گا، شبہ رہے گا کہ پتہ نہیں کچھ رہ نہ گیا ہو، معلوم نہیں زکوٰۃ جو ہے وہ کم نہ نکلی ہو۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے تمام سامان کا حساب لگائیں اور پھر اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اس طرح حساب لگانے کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ زکوٰۃ صحیح طور پر ادا ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ سالانہ
کاروبار کا حساب کتاب بندے کے سامنے آ جائے گا۔ جب وہ ہر سال اس طرح حساب لگانے کا عادی ہو جائے گا زکوٰۃ کی وجہ سے، تو پھر وہ اس کو خود اپنے کاروبار کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ میرا کاروبار کتنا ترقی کر رہا ہے، اس میں کتنی تنزل آ رہی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ ادا کرنا، اس کے لیے حساب لگانا، یہ صرف زکوٰۃ کی حد تک مفید نہیں ہوگا، بلکہ آدمی کے، تاجر کے کاروبار کے بارے میں بھی اس کو بتا دے گا کہ اس کا کاروبار پچھلے سال کے مقابلے میں بہتری کی طرف گیا ہے یا نیچے کی طرف آیا ہے۔ پچھلے سال کتنا مال دکان میں موجود تھا، اس سال کتنا موجود ہے، اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں اوپر کی طرف جا رہا ہوں یا نیچے کی طرف جا رہا ہوں۔ تو اس لیے محض اندازے کی بنیاد پر حساب نہ لگایا جائے، بلکہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے، وقت لگ سکتا ہے، 1 دن 2 دن لگ سکتے ہیں۔ کوشش یہی کی جائے کہ اپنے پورے سامان کا حساب کتاب لگا کر اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ جب اس طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اب رہا ایک سوال کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تاجر حضرات نے مال ادھار لیا ہوتا ہے اور انہوں نے وہ ادھار ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب اس کی ادائیگی کی کیا صورت ہے؟ کیونکہ بعض اوقات یہ صورت بھی سامنے آتی ہے کہ 15 لاکھ کا مال دکان میں موجود ہے، 10 لاکھ روپے انہوں نے قرض ادا کرنے ہیں، تو کیا آپ زکوٰۃ 15 لاکھ کی دیں گے یا 5 لاکھ کی دیں گے؟ تو یہ اس طرح کے کئی سوالات آتے ہیں سامنے، تو اس پر انشاءاللہ اگلے کلپ میں مکمل تفصیل بیان کی جائے گی کہ کن صورتوں میں قرض کی وجہ سے زکوٰۃ میں کمی کی جا سکتی ہے اور کن صورتوں میں قرض کی وجہ سے زکوٰۃ میں کمی نہیں کی جائے گی بلکہ پوری زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے کلپ میں بیان کر دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔